اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا حقہ یوم حصادہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما سقط السماء ففیہ العشر۔ آج آپ حضرات سے عشر کے بارے میں چند ایک ضروری باتیں آپ کے گوشہ گزار کرنی ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے 8واں پارہ سورۃ الانعام اور سورہ انعام کی آیت نمبر 141 وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ما سقط السماء ففیہ العشر۔ عشر کے متعلق قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، عشر کہتے ہیں 10 کو، تو عشر 10واں حصہ، یعنی وہ زمینیں جو بارانی ہیں وہاں پر 10واں حصہ ہم دیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی چیز اگر آپ من کے حساب سے تولتے ہیں تو 9 من آپ کے، 10واں من وہ آپ اللہ کے راستے میں دیں گے۔ اور جو زمینیں بارانی نہیں، نہروں کے ذریعے سے آپ پانی لاتے ہیں اور یا کوئی اور ذریعہ ٹیوب لگایا ہے، کچھ لگایا ہے، اس کے ذریعے سے آپ پانی، یعنی محنت مشقت کرتے ہیں پانی کے حصول کے لیے، اور بارانی زمین نہیں ہے، تو اس میں 20واں حصہ وہ جو ہے نا عشر ہے۔ اب اس میں نصف عشر بنے گا۔ اب یہ ہے کہ عشر کن کن چیزوں پر ہے؟ کیا صرف گندم پہ عشر دیں گے؟ جو کچھ زمین پہ نفع کی غرض سے جو بھی چیز زمین میں بوئیں گے اس کا ہمیں عشر دینا پڑے گا، خواہ وہ سبزی ہے، خواہ وہ گندم ہے، چاول ہے، جو بھی چیز نفع کی غرض سے زمین میں بوئی اس کا عشر 10واں حصہ دینا پڑے گا۔ قرآن کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اب قرآن کی آیت ہے نا وآتوا حقہ یوم حصادہ، کہ جس دن آپ اس کو کاٹیں گے اس دن آپ اس کا حق ادا کریں۔ عشر کتنا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشر کا کوئی نصاب نہیں ہے، پیداوار چاہے کم ہو یا زیادہ، جتنی پیداوار ہوگی اس کے اعتبار سے آپ کو عشر دینا پڑے گا، کیونکہ حدیث میں مطلق الفاظ آئے ہیں ما سقط السماء ففیہ العشر۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی نصاب اس کا مقرر نہیں، جتنی بھی آپ کی پیداوار ہے، کم ہے یا زیادہ، آپ کو باہر کے عشر دینا پڑے گا۔ عشر کن کو دینا ہے؟ تو جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، غریب، فقراء، مساکین، آپ ان کو عشر دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عشر آپ اندازے سے ادا نہ کریں، بلکہ آپ پورا ایک نصاب طے کریں، تخمینہ اندازہ لگایا کہ 1 توڑا اس کو دے دیا اور 1 بالٹی اس کو دے دی، کچھ اس کو دے دیا 10 کلو، نہیں، آپ اپنا حساب لگا کر طے کر کے آپ اپنا عشر ادا کریں گے، یہی بہتر طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے عشر کے مسائل میں یہ بات سمجھی جائے کہ عشر جو ہے وہ کل پیداوار پر ہے۔ عشر ادا کرنے سے پہلے آپ وہ جو بھی فصل آپ کی ہے وہ اپنے استعمال میں بھی نہیں لا سکتے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے عشر ادا کریں۔ اسی طریقے سے جو مزدور کی مزدوری ہے، عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، عشر ادا کرتے ہیں، لیکن جو اس مزدور کی مزدوری ہے، کسی کو 5 من 10 من گندم جو دینا ہے، 20 من، تو وہ ادا کرتے ہیں، پھر جو گھر میں جو گندم بچی ہے اس کی عشر ادا کرتے ہیں۔ نہیں، آپ کے پاس کل پیداوار کتنی ہے، اس سال مثال کے طور پر آپ کی زمین میں 100 من 200 من کتنی من گندم ہوئی ہے، تو جتنی گندم ہوئی ہے اس کل پہ آپ عشر ادا کریں گے، مزدور کی مزدوری پہلے منہا اس کو الگ نہیں کریں گے۔ تو یہ بات سمجھی جائے۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ عشر جو آپ نے دینا ہے تو اس میں آپ یہ اس بات کی کوشش کریں کہ آپ اس کے مستحق افراد تک اس کو پہنچائیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ دینی مدارس دینیہ، جہاں بچہ قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں جہاں بلند ہوتی ہیں، تو آپ یہ عزم کر لیں، خصوصاً ان موجودہ حالات میں
جہاں کرونا وبا کی وجہ سے بہت سارے لوگ جب ان کے مالی حالات ٹھیک نہیں تو اس انداز سے وہ مدارس کے ساتھ تعاون بھی نہیں کر سکے. تو کوشش کریں کہ دینی مدارس کے ساتھ صدقۃ الفطر اور عشر یہ معاملات جو ہے آپ جا کے کوشش یہ کریں خود آپ چل کے چلے جائیں. اس بات کا آپ انتظار نہ کریں کہ وہ آپ کے پاس آئیں. آپ کو ثواب بھی زیادہ تب ملے گا کہ جب آپ خود چل کے چلے جائیں اور آپ ان کا شکریہ ادا کریں کہ یہ ہمارا عشر ہے، زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے، آپ اسے قبول کریں اور اسے کسی اچھے مصرف میں آپ لگائیں. تو امید ہے کہ ہم ان مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق دین کی بات کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.